बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज़ एनबी न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। नाज़रीन, इंतखाबात के ऐलान के बाद से अफवाहें गर्दिश कर रही थी, लेकिन अब हालात मजीद कशीदा हो गए हैं। यानी हर गुजरते दिन के साथ उलझनें बढ़ती जा रही हैं। इस वक्त इतलात ये हैं कि हाई कोर्ट्स के फैसलों की वजह से इलेक्शन कमीशन में जो इस्तराब पाया जा रहा है, उसके पेश नज़र इलेक्शन कमीशन में काफ़ी हद तक काम बंद कर दिया गया है। यानी इंतखाबात के हवाले से काम बंद हो चुका है। ये मामला क्या है और किस तरह है, और इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से या अदलिया के फैसलों के हवाले से क्या कहा है, उस पर भी हम बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे कि PMLN अभी तक इंतखाबी मुहिम शुरू नहीं कर सकी है। अब इसकी वजूहात क्या हैं, और जब इंतखाबी मुहिम शुरू करेगी तो फिर PMLN के पास कितने दिन होंगे, और क्या उन दिनों में PMLN पूरे मुल्क की जो मतलब इंतखाबी मुहिम होगी, क्या उसको पूरा कर पाएगी। और फिर इमरान खान यकीनन आने वाले आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले पा सकेंगे, लेकिन तहरीक इंसाफ गेम चेंजर साबित हो सकती है। पर कैसे, ये हम आपको तफसील से बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से PTI के लिए ठंडी हवाओं के झोंके बंद नहीं हुए, और ठंडी हवाओं का सिलसिला जारी है। और एक तरफ जहां 3 MPO के तहत 3 MPO के मामले पर बहुत बड़े सवालात उठा दिए गए हैं, उसी तरह निगरान हुकूमत को भी जानिबदार करार देते हुए कहा गया है कि जो है वो निगरान हुकूमत की ज़ेर निगरानी एक खौफनाक निज़ाम चल रहा है। अब ये रिमार्क्स किस जज साहब के हैं और किस जज साहब ने ये बात कही है, वो जब आप सुनेंगे तो आपको बखूबी अंदाजा हो जाएगा कि जी जनाब, इस जज से यही तवक्को की जा रही थी। यानी इस वक्त अदलिया बिल्कुल फरीक बन के सामने आ रही है, और बिल्कुल वाज़े होके एक ऐसा जो है वो मामला पैदा करने की कोशिश की जा रही है जिसके नतायज बिलाशुबा अच्छे नहीं निकलेंगे। इन तमाम उमूर पर हम तबादले ख्याल करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे PMLN के हवाले से। जैसा कि आप जानते हैं कि PMLN के अंदर टिकटों की तकसीम के मामले पर इख्तलाफात शदीद होते जा रहे हैं। PMLN की खवातीन चिल्ला रही हैं, चीख रही हैं कि हमारी कुर्बानियां एक तरफ, लेकिन जो मेकअप करके और बन-ठन के और बेहतरीन किस्म की सेल्फियां लेके और टिकटॉक पे आकर के ये चीजें कर रही हैं, और उनकी अहमियत बहुत ज्यादा हो गई है। लेकिन हम खवातीन जिन्होंने पूरी उम्र PMLN के लिए गुजार दी, क्या हमारी कोई भी अहमियत नहीं है? इसी तरह आपको याद होगा कि PMLN के सरबराह नवाज शरीफ और उनके भतीजे हमजा शहबाज के दरमियान भी टिकटों की तकसीम पर इख्तलाफ सामने आया था। हमजा शहबाज का कहना था कि वो रहनुमा जिन्होंने इमरान खान के दौर में शदीद मुश्किलात का सामना किया, जेलें बर्दाश्त की, तकलीफें बर्दाश्त की, उनको नजरअंदाज करके और उन लोगों को टिकट्स क्यों दी जा रही हैं जिनको PMLN में आए जुमा 8 दिन भी नहीं हुए हैं। यानी PMLN का इस वक्त जो फोकस है वो मजमूई तौर पर इलेक्टेबल्स पर है। अब नाज़रीन, इस वक्त तक PMLN इंतखाबी मुहिम शुरू नहीं कर पाई है। यही अंदरूनी इख्तलाफात, यानी मरियम नवाज ग्रुप और फिर या नवाज शरीफ ग्रुप और फिर शहबाज शरीफ ग्रुप के बीच में जो सर्द जंग चल रही है, उसने PMLN के अंदर से जो मतलब एक सिचुएशन क्रिएट की है, यकीनन वो PMLN के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकती है, बल्कि है। अब ऐसी सूरत हाल में नवाज शरीफ इन चीजों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। ताहम ये भी इतलात मौसूल हो रही है कि नवाज शरीफ साहब जनवरी के दूसरे हफ्ते में इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगे। अब अगर वो इंतखाबी मुहिम का आगाज करते हैं जनवरी के दूसरे हफ्ते से, लेकिन वो जो जलसे करने जा रहे हैं 19, 20 या 22 जलसे हैं, लेकिन उनका अभी तक कोई शेड्यूल जारी नहीं हो सका है। और अगर ये जनवरी के दूसरे हफ्ते में भी जो है वो जलसे शुरू होते हैं, तो फिर पीछे यानी इनके पास मजमूई तौर पर सिर्फ 19 दिन रह जाएंगे। अब 19 दिनों में नवाज शरीफ के अपने टारगेट्स अचीव कर पाएंगे? क्या नवाज शरीफ प्रॉपर वे में अपना बयानिया आवाम तक पहुंचा पाएंगे? क्या नवाज शरीफ अपने सही तरीके से अपना मौक़िफ़ आवाम तक पहुंचा सकेंगे? क्या आवाम को मायल कर सकेंगे? क्या हमारी 16 माह की जो हुकूमत थी और उस हुकूमत की जो कारकर्दगी थी और उस कारकर्दगी के बिना पर जो महंगाई टूटी और उस कारकर्दगी के बिना पर जो बिजली महंगी हुई और उस कारकर्दगी के बिना पर जिस तरीके से आप पर गैस महंगी कर दी गई, इसी तरह आपको कई सहूलियात से महरूम कर दिया गया,
اس کی بنیادی وجوہات کیا تھیں، IMF کے پاس جانے کے لیے کون سے جو ہے وہ شرائط آپ نے مانے، اور کس طرح پاکستان کے غریب عوام کی زندگیوں کو داؤ پہ لگا دیا۔ یہ تمام سوالات ہیں جو عوام کے دلوں میں ہیں، کیونکہ عوام اس وقت تڑپ رہے ہیں، اور اس وقت گزشتہ دنوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مزید 4.66 یعنی یوں سمجھ لیں کہ 5 روپے فی یونٹ پر اضافہ کرنے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ تو اسی صورتحال میں نواز شریف کیا کریں گے یہ کوئی نہیں جانتا۔ اب ناظرین، اگر ہم بات کریں عمران خان کے حوالے سے، تو یقیناً عمران خان آئندہ عام انتخابات میں حصہ نہیں لے پا رہے ہیں، حصہ نہیں لیں گے، کیونکہ جب تک ان کی اہلیت نااہلیت کا معاملہ کلیئر ہوگا، یہاں انتخاب جو ہے وہ ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو چکے ہوں گے، پھر اپیلوں میں جائیں گے، پھر یہ ایک ایسا پروسیجر ہے جس کو یقیناً عمران خان میٹ نہیں کر پائیں گے۔ تو ایسی صورتحال میں تحریک انصاف گیم چینجر ثابت ہوگی۔ اگر تو PTI کے پاس بلے کا انتخابی نشان واپس آتا ہے تو پھر سمجھ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی اور پھر PMLN کی اور جو دیگر اتحادی جماعتیں ہیں جو اینٹی PTI ہیں، ان کی محنتوں پر پانی پھر جائے گا، کیونکہ PTI کا ووٹ اگر نکلا، اگر نوجوان ووٹ اپنے گھر سے نکل پڑا اور انہوں نے پراپر وے میں ووٹ کاسٹ کیا، تو پھر سمجھ لے کہ PTI بہت بڑی گیم چینجر بنے گی، اور پھر PMLN کے لیے کئی مشکلات کھڑی ہوں گی۔ اگر PTI کے لوگ آزاد کامیاب ہوتے ہیں تو پھر یہ ٹارگٹ بنیں گے آصف علی زرداری کا، یعنی آصف علی زرداری کے لیے ان کی ہنٹنگ کرنا بہت آسان ہو جائے گا، اور پھر ان کی خرید و فروخت کر کے، اور جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی مرتبہ سندھ ہاؤس کو بھر دیا گیا تھا، اس طرح ایک بار پھر بھر دیا جائے گا۔ تو بہرحال ایک بہت بڑی جو ہے مشکل پیدا ہوگی PMLN کے لیے، بہت بڑی مشکل پیدا کریں گے PTI پیدا کرے گی IPP کے لیے، اور پھر جنوبی پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں کیا ہوتا ہے۔ اب ناظرین، ہم بات کرتے ہیں عدالتوں کے حوالے سے کہ اسلام آباد کی طرف سے اب بھی جو ہے وہ PTI کے لیے ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے باقاعدہ چل رہے ہیں، اور ان کو محسوس کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہنا ہے کہ بانی تحریک انصاف عمران خان اور چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر علی خان کے الیکشن کے معاملے میں مخالفت سے حکومت کی غیر جانبداری پر سوال اٹھتا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر اور دیگر وکلاء کی بانی PTI سے ملاقات کی درخواست منظور کرتے ہوئے چیئرمین PTI کو بانی PTI سے مشاورت کی اجازت دے دی ہے۔ تو ناظرین، یہ ان کو باقاعدہ اجازت اس کی مل چکی ہے۔ اب مزید کہا گیا ہے کہ عدالت نے کہا کہ انتخابات کے لیے مشاورت کی اجازت بنیادی حق ہے۔ انتخابات میں نگران حکومت کو غیر جانبدار ہونا چاہیے۔ بانی اور چیئرمین PTI کی مشاورت میں مخالفت سے حکومت کی غیر جانبداری پر سوال اٹھتا ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے، جبکہ PTI کے وکیل نے کہا کہ تحریک انصاف کے 700 ٹکٹوں کی تقسیم کے لیے مشاورت درکار ہے۔ عدالت نے اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل کی جانب سے درخواست کی قابل سماعت ہونے کی مخالفت پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کیا سپریم کورٹ سے آنے والے اضافی نوٹ آپ کے لیے کافی نہیں تھا، یعنی سپریم کورٹ سے جو اضافی نوٹ آیا تھا کیا وہ آپ کے لیے کافی نہیں تھا۔ اب ناظرین، جب سمجھ جائیں گے کہ میں کس طرف آپ کو لے جانا چاہ رہا تھا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دے کے سپریم کورٹ کے بعد ریمارکس دیے کہ سپریم کورٹ کے بعد کیا مجھ سے بھی اپنے خلاف نوٹ لکھوانا چاہتے ہیں۔ ایڈوکیٹ جنرل اور اٹارنی جنرل آفس نگران حکومت کے نمائندگی کر رہے ہیں، اور ایڈوکیٹ جنرل اور اٹارنی جنرل آفس کو غیر جانبدار ہونا چاہیے۔ فاضل جج نے ریمارکس دیے کہ نگران حکومت کی زیر نگرانی خوفناک نظام چل رہا ہے۔ میں ایک بار پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، فاضل جج جناب گل حسن اورنگزیب صاحب نے ریمارکس دیے کہ نگران حکومت کی زیر نگرانی خوفناک نظام چل رہا ہے کہ انتخابی مشاورت کی اجازت بھی نہیں، اور نگران حکومت کے انتخابات کو ڈیریل کرنا چاہتی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ ٹکٹوں پر بانی اور چیئرمین PTI کی مشاورت بنیادی حق ہے۔ عدالت نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی نگرانی میں بانی PTI اور چیئرمین کی ملاقات کی اجازت دے کر درخواست نمٹا دی۔ اب ناظرین، اسی طرح ایک اور درخواست بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی تھی
جہاں جو ہے وہ 3 MPO کے تحت ڈپٹی کمشنر کی گرفتاری کے اختیارات کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے۔ PTI رہنما شہریار آفریدی اور شاندانہ گلزار کے 3 MPO کے تحت گرفتاری سے کیس کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوئی اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے شہریار آفریدی اور شاندانہ گلزار کی 3 MP آرڈر کے خلاف درخواست سے منظور کرتے ہوئے پہلے سے محفوظ شدہ فیصلہ سنایا۔ عدالت کا کہنا تھا کہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کے پاس 3 MPO جاری کرنے کا اختیار نہیں، 3 MPO کا اختیار صرف وفاقی کابینہ کے پاس ہونا چاہیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 3 MPO کے 1980 کے قانون کے سیکشن 18 کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے شہریار آفریدی اور شاندانہ گلزار کی درخواست نمٹا دی۔ اب ناظرین، یہ تو ہو گئی اسلام آباد ہائی کورٹ۔ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت عدلیہ نے انتخابات کے معاملے کو متنازع کر دیا ہے اور اس میں بڑے سے بڑا کردار لاہور ہائی کورٹ کے بعد پشاور ہائی کورٹ کا ہے۔ یہاں پر ناظرین میں ایک چھوٹی سی معذرت اچانک سے میرے ذہن میں آ گئی، میں کرتا چلوں کہ کبھی کبھی مجھ سے ناموں میں گڑبڑ ہو جاتی ہے، تو مہربانی کر کے میری اس غلطی کو درگزر کر دیا کریں۔ تو ناظرین، میں نے جس طرح کہا کہ لاہور اور پشاور ہائی کورٹس نے الیکشن کو ڈیریل کرنے کی ٹھان رکھی ہے، انہوں نے قسم کھائی ہے کہ انتخابات کو کسی بھی صورت میں نہیں ہونے دینا ہے۔ بالکل اسی طرح اسی معاملہ انتہائی حساس ہو چکا ہے، انتہائی خطرناک صورتحال اختیار کر چکا ہے۔ یعنی الیکشن کمیشن نے اس معاملے پر جزوی طور پر احتجاجاً کام بند کر دیا ہے اور اس سے متعلقہ حکام کو بھی آگاہ کر دیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ عدالتوں کی الیکشن شیڈیول کے جاری ہونے کے بعد مداخلت ناقابل برداشت ہے۔ یہ جو عدالتیں شیڈیول جاری ہونے کے بعد جو مداخلت کر رہی ہیں الیکشن کمیشن کے معاملات میں، ٹانگ اڑا رہی ہیں، کیونکہ الیکشن کمیشن ایک انڈیپینڈنٹ اور ساورن ایک ادارہ ہے۔ اب اس کو ایک طرف تو سپریم کورٹ ڈنڈے سے چلا رہی ہے، دوسری طرف اس کو PTI کا صدر عارف علوی اس کو ڈنڈے سے چلانے کی کوشش کر رہا ہے، اور مطلب الیکشن کمیشن کو کام بھی نہیں کرنے دیا جا رہا، اور تیسری طرف اسٹیبلشمنٹ کا ڈنڈا ہے۔ تو الیکشن کمیشن کرے تو کرے کیا؟ تو ایسی صورتحال میں یقیناً جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا انتظار ہے۔ بہرحال انہوں نے کوہاٹ کے جو RO کی تبدیلی کے حوالے سے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے، اور الیکشن کمیشن کی طرف سے PTI کے انتخابی نشان بلے کو ختم کرنے یا واپس لیے جانے سے متعلق، یا پھر PTI کے انٹرا پارٹی الیکشن کو کالعدم قرار دینے سے متعلق جو فیصلہ تھا، اس کے حوالے سے پشاور ہائی کورٹ نے جو مطلب فیصلہ دیا ہے یا حکم امتناع جاری کیا ہے، اس پر بھی سپریم کورٹ میں جانے کا فیصلہ کیا جا چکا ہے۔ اب ناظرین، یہ جو جزوی کام بند کرنے کا معاملہ ہے، یہ انتہائی خطرناک ہے۔ میں نے جس طرح کہا کہ معروف صحافی ایک ایسے صحافی جن کی غیر جانبداری پر یا جن کی مطلب ایک ان کی جو سوچ پر اور ان کے ویژن پر اور ان کی ان امور میں دیکھنے کی جو نظر ہے، اس کی گہرائی سے پرکھ کا ہر کوئی معترف ہے۔ جی ناظرین، میں معروف صحافی رانا مبشر کی بات کر رہا ہوں۔ اب رانا مبشر نے پہلے ایک ٹویٹ کیا اور اس ٹویٹ میں کہا کہ الیکشن کمیشن انکاری۔ انہوں نے کہا کہ 8 فروری کو الیکشن نہیں کروا سکتے، پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ اب اس کے بعد جو دوسرا ٹویٹ انہوں نے کیا وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک تھا۔ اس میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن نے سب کام روک دیے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد۔ اب ایسی صورتحال میں آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ آخر کون موجودہ صورتحال میں اس گھٹن زدہ ماحول میں کیسے کام ہوگا۔ ایک طرف تو پولیٹیکل پارٹیز الیکشن نہیں چاہتی، دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ الیکشن نہیں چاہتی، تیسری طرف بیوروکریسی انتخابات میں انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ تو ایسی سچویشن میں بھی سپریم کورٹ کے ڈنڈے پر اگر انتخابات ہو بھی رہے ہیں، جیسے تیسے کر کے خدا کر کے 8 فروری کی تاریخ آئی اور انتخابات کا شیڈیول جاری ہو گیا، کم سے کم اب تو الیکشن کمیشن کو آزاد چھوڑ دیا جائے۔ آخر یہ ہائی کورٹس اتنی بے لگام کیوں ہو گئی ہیں؟ یعنی اتنی بے لگام ہو گئی ہیں کہ ملک کے نظام کے در پہ آ گئی ہیں۔ یعنی ایک سسٹم کو، یعنی ایک جوڈیشل ایکٹیویزم کے نام پر پاکستان کے پورے سسٹم کو آکیوپائی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو یرغمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، انکروچ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پارلیمانی نظام میں انکروچ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یعنی انتظامی ایگزیکٹو کے معاملات کو
भरपूर तरीके से इंक्रोच करने की कोशिश की जा रही है। अंदाजा करें, आपके पार्लिमानी मामला, एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट इंक्रोच कर रही है, दूसरी तरफ अदलिया इंक्रोच कर रही है। अब उनके पास थोड़ा तो ऑक्सीजन छोड़ें, थोड़ा तो उनके लिए सांस लेने का माहौल छोड़ें। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो फिर यकीन माने कि पाकिस्तान के लिए आने वाले दिन कुछ अच्छे नहीं होंगे। और अगर मुल्क को मुआशी तौर पर कोई नुकसान पहुंचता है, अगर मुल्क को इक्तिसादी तौर पर कोई नुकसान पहुंचता है, अगर मुल्क में कोई सियासी बहरान पैदा होता है, अगर मुल्क आईनी बहरान से दो चार होता है, तो यकीन मानिए ये इल्जाम आपके सर पे आएगा, पाकिस्तान के निजाम अदल के सर पे आएगा। ये जो हाई कोर्ट्स में जो है वो कोई भाई की अदालत है, कोई कजन की अदालत है, कोई सासू माँ की अदालत है, तो कोई दामाद जी की अदालतें हैं। ये जजेस, इन्होंने इंसाफ को टका टोकरी करके बेच दिया है। क्या करेंगे? सब पे कंटेम्प्ट लगा दो, सबको जेल में डाल दो, और सबसे पहले अपना एहतसाब करो। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी जो है ना, एक आदिल के लिए बहुत जरूरी होती है। आप पे लाजिम है कि शाम को जब आप घर जाएं, थोड़ा सा टाइम निकाल के सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करें, खुद एहतसाबी करें। आपको पता जाएगा कि आप इंसाफ के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं। ये गलत है। इस मुल्क को चलने दें। जुडिशियल एक्टिविज्म के नाम पे मुल्क को तबाह करने की कोशिश ना करें। आग से मत खेलें। 1971 में जो हुआ वो कोई दूर की तारीख नहीं है, कोई जो है वो माजी बईद की बात नहीं है, ये माजी करीब है। ये 71 पीछे है, कितना दूर है। तो मत करो, जस्टिस मुनीर बनने की कोशिश मत करो, जस्टिस खोसा बनने की कोशिश मत करो, जस्टिस साकिब निसार बनने की कोशिश मत करो, वरना पूरा निजाम डिरेल हो जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।